الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بڑا ہی پیارا اور انوکھا واقعہ لے کر۔ نماز کے حوالے سے یہ واقعہ ہے اور بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، جس کا موضوع ہے زمین سے دینار نکال دینے والا نمازی۔ آئیے سنتے ہیں واقعہ زمین سے دینار نکال دینے والا نمازی۔ حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے رومی دوست سے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں ملک پر مسلمانوں کے لشکر نے چڑھاؤ کیا، کچھ ہمارے لوگ وہ کی جان گئی اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا ایک بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کیا، انہوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور کھچر پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو، جو اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑا اور مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہے؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس حقیقت کو جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم یعنی لباس پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبے کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا کہ میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات تسلیم کر لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے، اور جب عشاء کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا، پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر دی اور نماز سے فراغت پا کر زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگا کہ جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اپنے شہر چلے جائے، چاہے تو ہمارے عزت والے محل میں رہے، اور اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک کھچر منگوایا اور زراد راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھیر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک گواد یعنی انپورٹ اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی۔ جب وہ باحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے اور ان کے پاس وہ روقہ بھی موجود تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلد پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی میں وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ اے خوش نصیب عاشقان نماز، ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی نعمت
ہے۔ نماز ہم گناہگاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز وہ نعمت عظمی ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ یاد رکھیے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فضیلت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ سخت گناہگار فاسق ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کی برکت سے کافر مسلمان ہو گیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی خوب دل سے عبادت کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم ہمارا اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔